السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے ان کا انجام بھی بہت خطرناک اس دنیا کے اندر ہوا۔ آخرت میں جو ان کو عذاب ہوگا وہ تو الگ ہے، جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اور ان نالائقوں کا جو سردار تھا یزید، اس کا بھی آخری ٹائم بہت خطرناک گزرا ہے۔ جس حکومت کے لیے یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، اس کی حکومت بھی 2 سال یا تقریباً 3 سال زیادہ سے زیادہ اس سے آگے نہیں چل پائی، اور ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں یا پیچھے سے جو بھی سازشیں کر رہے تھے، اور کربلا کے میدان میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے تھے تلواریں لے کر، ان کا بھی ایسا خطرناک انجام ہوا جو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اصل میں کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدید پیاس کی وجہ سے دریائے فرات پر پہنچے تھے، اور دریائے فرات پر پہنچ کر جب پانی اپنے چلو میں لیا اور پانی پینے کے لیے یوں ہاتھ آگے کیے، تو ایک بدبخت تھا جس نے تیر مارا جو آپ کے مبارک منہ پر لگا تھا، اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا تھا۔ تو اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی تھی۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں، یا اللہ ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ تو سب سے پہلی بات تو مظلوم کی بد دعا، اور مظلوم بھی کون ہے؟ نواسہ رسول، اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین اللہ کے بندے نواسہ رسول کوئی معمولی بات ہے؟ جنتیوں کے سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ، تو اس سے محبت فرما جو حسن اور حسین سے محبت کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حسین سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہوں، اور اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت فرمائے، جو حسین سے محبت کرے۔ تو کوئی معمولی بات ہے؟ تو اول تو مظلوم کی بد دعا، پھر نواسہ رسول کی بد دعا، تو کوئی بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو 2 سال کے اندر، 2 سے 3 سال کے اندر پوری حکومت ختم ہو گئی۔ یزید اور یزید کے ساتھ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں شامل تھے، ایک ایک کر کے ان کا انجام ایسا خطرناک ہوا کہ بس کوئی 1 سال میں، کوئی 1.5 سال میں، اور 2-2.5 سال کے اندر سب ایسی بھیانک موت کے بعد اس دنیا سے گئے ہیں کہ ان کی موت بھی بڑی خطرناک تھی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، کوئی مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں سلطنت اس سے چھن گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصل سزا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول سے نفرت کرتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ان کا آخری وقت بہت خطرناک گزرتا ہے، آپ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ دیکھیے، ایک بوڑھا آدمی تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ اچانک سے نابینا ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ایسے، ہاتھ میں تلوار، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ یہ خواب دیکھ کے جب میں یوں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں اندھا تھا، اور تب سے میں اندھا ہوں۔ یہ ہے قاتلین حسین کا انجام۔ اور یزید کی تو حکومت ہی 2-2.5 سال کے اندر ختم ہو گئی۔ اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھتا تھا کہ یہ اس درد سے تڑپتا تھا۔ اس کی آنتیں جو ہے نا، پیاس لگتی تھی تو تڑپتا تھا، پانی پیتا تھا تو تڑپتا تھا۔ ڈاکٹر بھی جو اس وقت کے ڈاکٹر تھے، حکیم اور طبیب ہوا کرتے تھے، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا ان کے کہ یہ پرابلم کیا ہے۔ کھاتا تو تڑپتا، نہیں کھاتا تو تڑپتا، اور ایسا اس کو درد ہوتا تھا کہ اس وقت کے جتنے بھی طبیب تھے وہ حیران اور پریشان ہوتے تھے کہ کریں تو کیا کریں۔ اس کی آنتیں خراب ہو گئی تھی، اور آخری وقت میں اس کی آنتیں سڑ اور گل گئی تھیں جس میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور بیماری کے یہ چند دنوں کے بعد پھر اس دنیا سے چلا گیا،
اور جہنم میں پہنچ گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کو شراب اور ایسی نشے کی دوائیاں دی جاتی تھیں کہ اس کو درد کا احساس نہ ہو، کیونکہ درد اس کو اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ یہ چیختا تھا، چلاتا تھا، تڑپتا تھا، اور اس وقت کسی حکیم کے پاس کوئی دوا نہیں تھی کہ اس کا درد ٹھیک کرے۔ تو وہ جو نشے کی کیفیت تھی اس میں یہ رہا کرتا تھا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے نکلا ایک مرتبہ۔ اس کو شکار کا بہت شوق تھا نالائق کو، اور جب شکار کرنے کے لیے نکلا تو شکار کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اور ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کے اس نے کوئی شکار تھا اس کے پیچھے یہ بھاگا اور اپنے گھوڑے سے گرا، اور جب یہ گھوڑے سے گرا ہے تو اس کا پیر گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے اس میں پھنس گیا، اور وہ گھوڑا پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس کا گھوڑا تھا لیکن وہ دوڑتا چلا گیا، اس نے اپنے مالک کی ایک بھی نہیں سنی، اور یزید جو ہے نا پھر گھوڑے کے ساتھ زمین پہ گھسٹتا نہ جانے کتنی دور تک گیا، اور اس کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے۔ اور اسی طرح سے جب یہ پہنچا ہے، اس کے ساتھی جب اس کو ملے تو اس کی ٹانگ بس رکاب میں تھی، باقی پوری باڈی کے چیتھڑ اڑ گئے تھے۔ اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رومی ایک لڑکی تھی، اس سے اس کو عشق ہو گیا تھا، لیکن وہ دل میں اس سے نفرت کرتی تھی اور یہ اس سے بہت ملنا چاہتا تھا، تو اس نے اس کو بلایا اور یزید کو قتل کر دیا اور کہا کہ جب تو نواسے رسول کا سگا نہیں ہو سکتا تو میرا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بہرحال روایتیں ہیں، کل ملا کے یہ ہے کہ خطرناک اور بری موت قاتلین حسین کو ملی ہے۔ دنیا میں بھی یہ حشر ہوا ان لوگوں کا، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ آدمی اندھا ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا ایک شخص تھا کربلا کے میدان میں۔ اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ جو ہے نا کالا تارکول ہو گیا، بالکل تارکول کی طرح۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو سارے عرب میں بڑے خوبصورت تھے، خوبصورت بہت تھا یہ، پر اچانک اس کا چہرہ کالا ہو گیا، ہو کیسا گیا یہ؟ تو اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب سے ذرا میں سوتا ہوں تو دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں خواب میں اور مجھے ایک دہتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اور اس آگ میں مجھے جب ڈالتے ہیں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ آگ مجھے جھلسا رہی ہے، اور اس کے بعد جب میں بیدار ہوتا ہوں تو میں سو ہی نہیں پاتا ہوں، یہی خواب مجھے بار بار آتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرا یہ چہرہ کالا ہو گیا ہے، اور اسی حالت میں چند دنوں کے بعد ہی مر گیا۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام۔ اسی طرح سے ایک شخص کی دعوت تھی، ایک دعوتی پروگرام تھا یزید کی حکومت میں، تو ایک شخص تھا وہ بھی اس دعوت میں شامل تھا، لیکن یہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے تھا۔ تو ایسے ذکر چلا، لوگ ذکر کر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں نا، اللہ نے ان کو بڑی سخت دنیا میں اللہ دے رہا ہے، تو وہ بھی شریک تھا۔ تو اس نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، میں بھی اس میں شامل تھا، دیکھو مجھے تو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے اچھا بھائی ایسی بات ہے۔ پھر یہ دعوت ختم ہو گئی، اپنے گھر گیا، گھر پہنچا ہے تو چراغ جلا رہا تھا، چراغ جلاتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، اور وہیں جل بھن کر یہ کالا پڑ گیا، راکھ ہو گیا۔ یہی جو دعوت میں لوگ موجود تھے جب یہ اس کے گھر پہنچے ہیں تو جل کر یہ کوئلہ ہو چکا تھا، اور اس کی یہ سزا اور اس طرح کا اس کا یہ انجام ہوا۔ تیر مارنے والا جو تھا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک منہ پر تیر مارا تھا، اس کو ایسی پیاس لگتی تھی کہ یہ پانی پیتا رہتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اس نے امام حسین کو پانی نہیں پینے دیا تھا نا، اور تیر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگا تھا تو انہوں نے بد دعا فرمائی تھی، تو اس کے اوپر ایسی پیاس مسلط ہو گئی کہ پانی پیے جا رہا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے۔ کتنا ہی پانی یہ پیتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور تڑپ تڑپ کر یہ مر گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کربلا کا واقعہ سننے کے بعد تھوڑی سی دل کو تسلی بھی حاصل کیجئے کہ قاتلین حسین ایک دن کربلا کے واقعے کے بعد سکون سے نہیں بیٹھے، سب کے اوپر ایسے حالات آئے، اور 2-2.5 سال کے اندر، زیادہ سے زیادہ 3 سال کے اندر پوری حکومت ختم ہو گئی، قاتلین حسین اس دنیا سے تڑپ تڑپ کے گئے، اور یزید کا بھی بھیانک انجام ہو، پوری حکومت ہی ختم ہو گئی۔ 3 سال کے بعد یزید بھی تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اور جناب والا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن حجاج زبیدی۔ یہ پیاس اور گرمی میں بھاگا، کیونکہ جب حکومت چینج ہوئی تو پکڑا دھکڑی کا معاملہ شروع ہوا، تو پیاس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن جو بہت کمینہ قسم کا آدمی تھا،
تو اس کو بھی قتل کیا گیا اور اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی، کیونکہ یزید کے بعد پھر بعد کے جو حکمراں آئے نا تو سب نے پھر یہی پوری کوشش کی کہ قاتلین حسین کو بالکل نہیں بخشا جائے گا، تو ان کی شامت آ گئی تھی۔ یزید کی حکومت جاتے ہی پھر جو بھی حاکم بنتا تھا، بادشاہ بنتا تھا، سب کی یہ فکر ہوتی تھی کہ بس سب سے پہلا کام اب یہ ہے کہ قاتلین حسین کو بخشا نہ جائے، تو ان کو چن چن کے پکڑا جاتا تھا، خفیہ طریقے سے پتہ لگوایا جاتا تھا کہ قاتلین حسین کون ہیں، اور اس طرح سے حکومت بدلنے کے بعد پھر دھیرے دھیرے چن چن کر سب کو بری موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر دی گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے عبداللہ ابن اسید جوہنی، مالک بن بشیر اور حمل بن مالک، ان تمام کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی تو جو بعد کا بادشاہ تھا مختار، اس نے کہا ظالمو، تم نے سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے، سب کو قتل کیا گیا۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی ایسے، تو اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو کاٹ کر میدان میں ڈال دیا گیا، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اسی طرح سے عثمان ابن خالد، بشر بن شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں مدد کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر بڑی بھیانک موت مسلط کر دی گئی۔ بہت لمبے قصے اور واقعات ہیں، اگر میں سنانا شروع کروں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے، تو مجھے امید ہے یہ چند واقعات سن کے آپ کو تھوڑا سا سکون ملا ہوگا، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ولیوں سے کوئی دشمنی کر کے سکون سے تو نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ میری ذات سے کسی اللہ کے ولی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کم از کم کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ کسی مسلمان کے دل کو دکھانا یہ بھی خانہ کعبہ کو ڈھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا۔ تو اپنا خیال کریں اس بات کا، اللہ سے دعا کریں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کربلا میں جو اصحاب حسین شہید ہوئے ان کو اسے ایصال ثواب کریں۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو دلی سکون دے گا، کیونکہ ہم جہاں یہ سنتے ہیں کہ اس طرح سے کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا، لیکن قاتلوں کو کیا انجام ہوا، یہ سننے کے بعد تھوڑا سا سکون ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی بھیانک انجام ان لوگوں کا ہوا ہے، جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان ان لوگوں کی موت بن گئی ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔